اور فوکس ہمارا رہتا ہے ہزارہ کے مسائل پہ. کہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں ڈی سی ایبٹ آباد کو, کمشنر رابطہ ایبٹ آباد. عوام اپنی جنگ جب تک خود نہ لڑے تو وہ کسی پہ ڈیپینڈ کر کے وہ نہیں لڑ سکتی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. این کے نیوز یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کو پتہ ہے جی کہ پروگرام روبرو میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں اور مختلف شخصیات کو اس پروگرام میں مدعو کرتا ہوں. آج جن شخصیت کو میں نے بلایا ان کا تعارف بھی کرا دیتا ہوں, لیکن آج کے جو موضوعات ہیں ہمارے مذہب کے حوالے سے اور ہمارے جو رواج ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں, ان کے حوالے سے بہت اہم جو موضوع ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی جعفر طیار مقبول اعوان. آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان شریعت کونسل خیبر پختونخوا کے اور خطیب ہیں جامع مسجد گھاس منڈی ایبٹ آباد کے. آپ جنرل سیکریٹری ہیں پاکستان شریعت کونسل خیبر پختونخوا کے اور خطیب ہیں جامع مسجد گھاس منڈی ایبٹ آباد کے. اور ہم بات کریں گے جس موضوع پہ, اس میں ایک تو ہے پسند کی شادی اور جو شادی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں پسند کی شادیوں میں, اس پہ بات کریں گے. اور وراثت میں جو خواتین کا حصہ ہوتا ہے اس پہ ہمارے شرعی احکامات کیا ہیں, کوشش کریں گے کہ بڑے جامع طریقے سے ان پہ گفتگو ہو سکے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہماری جو ویورشپ ہے بہت زیادہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے جس موضوع پہ میں آج یہ پروگرام کرنے لگا ہوں بہت کم لوگ اس پہ بولتے ہیں. آپ نوجوان بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ سے, اور کچھ چیزیں جو سوالات ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں ہمیشہ, اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ نکاح جو ہے ہمارے مذہب میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور ایک حساس اور اہم موضوع پر جو مکالمہ آپ کے ساتھ میرا ہوگا, اس پہ امید ہے کہ دیکھنے والے کو اور سننے والوں کو اس سے فائدہ ہوگا. جس طرح آپ نے کہا نکاح کی شرعی حیثیت پہ بات کرتے ہیں. نکاح کے اندر بنیادی طور پر 6 چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان 6 چیزوں سے پہلے میں نکاح کے عنوان پہ آنا چاہتا ہوں. جی پھر اس پر بھی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پسند کی شادی شریعت کا مزاج بڑا ہی اس حوالے سے ایک اہم ہے. شریعت نے اور ہمارے تہذیب اور تمدن نے بہت سارے کام والدین کے سپرد کیے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے ان کو نبھائیں, اور والدین کو بہت ساری باتوں کا پابند کیا ہے. انہی باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی نکاح کے معاملات میں اپنے بچے اور بچی کی رائے کو, اس کی رضا کو بھی آپ اہمیت دیں. صحیح. بہت سارے والدین اس معاملے میں انتہائی سخت مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ اپنی اولاد سے پوچھنا تک گوارہ نہیں کرتے, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, آپ کے بھی اور میرے سامنے معاشرے کے 20 واقعات ہیں کہ بھئی وہ نکاح دیر پا نہیں رہتے. جی. اس کے اسباب پہ ہم جائیں تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین کا اس اہم معاملے میں اولاد سے نہ پوچھنا, ان کی رضا کو شامل نہ کرنا ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک اولاد کی بات ہے, رب تعالیٰ نے اور شریعت محمدی نے اولاد کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بہت سارے معاملات یہ والدین کے کرنے کے ہیں, اور تجربے کار والدین اور خاندان کے بڑے اور بزرگ لوگ جس معاملے کو سر انجام دیتے ہیں وہ زیادہ اچھے اور دیر پر رہتے ہیں. جی. انہی میں سے ایک چیز نکاح کے معاملات بھی ہیں. میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات کے اندر جب والدین یا خاندان کے بزرگ شامل ہو جاتے ہیں تو یہ خاندان ہم نے دیر پا, یہ شادیاں اس خاندان کی بڑوں کی سرپرستی میں جو ہوئی ہیں, ہم نے دیکھا کہ اس کے اثرات بھی ملے ہیں اور یہ دیر پار بھی ہوئے ہیں. جی. ابھی ہم آتے ہیں بنیادی طور پر, ایک والد کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ بھائی وہ اپنی بیٹے یا بیٹی کا نکاح کروائے. جی. حق ہے, لیکن والد اپنی بیٹی کی رضا کو بھی شامل کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بیٹی کی شادی نہ کی جائے یہاں تک کہ اس کی رضا شامل نہ ہو. اور عموماً جو بچیاں اس معاملے میں شرم اور حیا کا پہلو غالب ہوتا ہے, تو شریعت نے کہا اگر وہ سکوت اختیار کرے تو اس کے سکوت کو رضا سمجھا جائے. صحیح. خاموشی کو رضا سمجھا جائے, لیکن اس سے رائے لینا بڑا ضروری ہے. جی. اور اس کے مقابلے میں اگر ایک بچہ یا بچی اٹھ کے
کورٹ چلی جاتی ہے، کورٹ میرج کر لیتی ہے، یا کسی بھی حوالے سے خاندان کے ذمہ داروں کو بالخصوص والدین کو نہیں پوچھتی، شریعت نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی ایک بالغ لڑکا یا لڑکی عاقل بالغ ہیں، اگر وہ نکاح کر جاتے ہیں والدین کو پوچھے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی رضا کے بغیر، ٹھیک ہے، فقہ حنفی یعنی امام ابو حنیفہ اس کو نکاح کو تو جائز کہتے ہیں، ان کے یہاں نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی لڑکا لڑکی اپنے والدین کی اور خاندان کے بزرگوں کی مشاورت کے بغیر کورٹ میرج کر جسے لیتی کورٹ ہے، میرج شادی ہم کر کہتے ہیں، لیتی ہے، جی ہاں، تو وہ نکاح منعقد ہو۔ میں اس پر بھی آتا ہوں منعقد کیوں ہوتا ہے، ان مفاسد پر بھی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ نکاح ہو گیا، منعقد ہو۔ ٹھیک ہے، باقی ائمہ ثلاثہ کے ہاں نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ نکاح ہوا باطل باطل باطل، جو اللہ کے نبی کا فرمایا ہے کہ بھئی والد کے بغیر، ولی کے بغیر نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا۔ لیکن امام صاحب کی جو رائے ہے کہ بھائی اور دیگر روایات ہیں، یہ جو روایت ہے اس کی سندن کچھ بات کی جاتی ہے، کوئی سند، لیکن امام صاحب کی جو علمی آپ فوقیت سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ ایک لڑکے لڑکی نے کورٹ میرج کر لی اور نکاح منعقد اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہوا، ابھی اگر اس لڑکے اور لڑکی کا میلاب بھی ہو گیا، نمبر ایک، اس میلاب کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اگر تفریق کی بات کرتے ہیں یعنی دونوں کو جدا کرنے پہ ہم جائیں گے جی، تو کئی مفاسد ہیں۔ پہلے تو اگر ان کے حقوق زوجیت ادا ہو چکے ہیں، اس کو آپ کو زنا کی طرف لے کے جانا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اولاد ہو چکی ہے تو اس کا نسب بھی ثابت نہیں ہوگا، یعنی اس کے مفاسد۔ اس کے مقابلے میں یہ اہمیت کہ بھئی والد کو نہیں پوچھا گیا، وہ ضرر ہے لیکن وہ ضرر اس کے بنسبت کم ہے۔ تو اس بنیاد پہ احناف میں امام صاحب کا موقف یہ کہ نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اچھا نہ شرعن ہے نہ عرفن ہے، ایسا اولاد کو کام کرنے سے پہلے والدین کی رضا کو لینا چاہیے۔ لیکن اولاد اگر نکاح کر لیتی ہے پھر بھی کچھ شرائط امام صاحب نے طے کی ہیں، شریعت نے طے کی ہے۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ ملک صاحب وہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کے ہم پلہ ہونا چاہیے، ایک چیز پیسے کے اندر، شعبہ جات جو کاروباری معاملات، حسب نسب، دو تعلیم، اور تیسرا پیسہ۔ یہ تین چیزیں، جس طرح حسن و جمال ہے، حسن تو ظاہری حسن پہ آ جاتا ہے، جمال خاندانی وجات پہ آ جاتی ہے، پھر پیشہ اور پیسہ اور پھر تعلیم۔ اگر وہ لڑکا اس سے ان چیزوں میں کم ہے، شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ والد اس لڑکی کا بذریعہ کوٹ نکاح فسخ کرنے کا اختیار رکھتا ہے جب وہ لڑکا اس لڑکی کی ہم پلہ نہ ہو تین چیزوں میں، پیسے میں، پیشے میں اور تعلیم میں، ٹھیک ہے، جس کو میں نے آپ کو کہا تھا صرف کف کہتے ہیں، یعنی کف نہ ہونے کی وجہ سے والد کو یہ اختیار اصل ہے کہ بھائی والد عدالت کے ذریعے اس کو نکاح کے فسخ کا اختیار۔ لیکن مفتی صاحب ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں ایک تو ہمارے پاس انگریزی جو ہمارا قانون ہے وہ چل رہا ہے، ایک ہمارا پاکستان شریعت کونسل ہے وہ کام کر رہی ہے، پیرالل دونوں نظام چل رہے ہیں۔ اب کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں، سپوز ایک والد صاحب چلے جاتے ہیں جی کہ یہ مذہب نسب نہیں ہے برابر، تو میں اس نکاح کو فسخ کیا جائے، یہ میری بیٹی کو خلا دیا جائے، جو بھی ہے، کورٹ جو ہے وہ اس بات پہ ایگری نہیں کرتی کہ بھئی ان کی مرضی ہے، جس جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ عدالتوں میں، وہ ایگری نہیں کرتی، تو پھر اس بارے میں شرع کیا کہتی ہے؟ شرع تو میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا، نکاح تو منعقد ہو گیا، نکاح تو ہو گیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بھئی کورٹ والدین، دیکھیں اولی بات ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اور یہ بہت ساری عدالتی معاملات وہی ہیں جو انگریز کے دور سے چلے آتے ہیں، اور پاکستان کے اندر آئین کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ 50% تو شریعت کا اور 50% اقوام متحدہ کے جنیوا کنونشن کے تحت آ رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات کے اندر اور بالخصوص اس کے اندر یہ نکاح اور شادی کے معاملات، خلا کے معاملات یا دیگر بہت سارے معاملات کے اندر عدالتی ڈسیزن جو آ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں آ رہے۔ کنواری بچی کے لیے تو ولی کی اجازت، اس کے والد کی اجازت وہ تو ضروری ہے۔ ایک بیوہ خاتون ہے، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیوہ جو ہے وہ اپنے طور پہ اگر کسی کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو سوسائٹی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس بارے میں ہمارا دین، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ بیوہ عورت اگر شادی کر لیتی ہے شرعاً، اور جو نکاح کے اصول ہیں اور شرائط ہیں، ان شرائط میں یہ ہے کہ بیوہ اگر گواہوں کی موجودگی میں اور عام مجمع میں
ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو مطلب وہ خود مختار ہے, وہاں پہ ولی کی شرط نہیں ہے, ولی کی شرط نہیں ہے, وہ خود مختار ہے, وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے. شریعت کی اصطلاح میں اسے سیبہ اور باکرہ, ٹھیک ہے, بڑی خاتون کو سیبہ کہا جاتا ہے. جی جی, شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے نکاح کی زیادہ حقدار ہے خود. اگر وہ خود گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول کے تحت کر لیتی ہے تو اس کا نکاح تو ہو جاتا ہے. اوکے, اب ہم آتے ہیں اگلے جو ہمارا جو طریقہ کار ہے. ایک لڑکی ہے, وہ اپنے ہسبینڈ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہی ہے, ہسبینڈ اس کو طلاق نہیں دے رہا, وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے, کورٹ میں وہ کورٹ اسے خلا دے دیتی ہے. لیکن ہمارے کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب تک جو شوہر ہے وہ بیوی کو زبانی طور پہ ڈائیورس نہیں کرے گا, اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر اس کی طلاق واقع نہیں ہوئی, وہاں سے اس نے خلا لے لیا, آگے اس نے نکاح کر لیا, وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا کہ جب اس کی طلاق نہیں ہوئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ بعض نہیں, اکثریت کی یہی رائے ہے کہ بھائی عدالتی خلا جو یک طرفہ ہے, جی ہاں, اس میں شوہر کو نہیں سنا گیا, جی ہاں, اس کا موقف نہیں لیا گیا, ٹھیک ہے, تو وہ خلا طلاق شمار نہیں ہوگی. اگر وہ اس عورت کا اس بنیاد پہ کسی دوسری جگہ مثلا خلا لینے کے بعد طلاق شمار کر کے کسی دوسری جگہ نکاح منعقد کر دیا گیا تو وہ نکاح بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پہلے کے نکاح میں ہے. تمہیدی بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, خلا مالی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے, جس طرح دیگر مالی معاملات ہیں اس طرح خلا بھی ایک معاملہ ہے. لیکن جس طرح باقی مالی معاملات میں ہم تجارت میں یہ چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ فریقین کی رضامندی ضروری ہے دونوں کی. میں اور آپ کو چیز خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں, بیچنے والے کی اور خریدنے والے کی رضامندی اس چیز میں ضروری ہے. جی, ایسے ہی خلا چونکہ مالی معاملہ ہے, اس میں فریقین میاں بیوی کی دونوں کی رضامندی ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک خامد ایسے ہے کہ بھائی وہ اس عورت کے حق ادا نہیں کرتا جو شریعت نے نکاح کی صورت میں اسے دی, یا وہ نامرد ہے ایک بنیاد, دوسری بات یہ کہ وہ فاقر العقل ہے, ساتھ مجنون ہے, اس کی عقل ہی نہیں, سوجھ بوجھ ہی نہیں, ٹھیک ہے, تیسرا وہ شخص مفقود ہے, یعنی وہ آدمی موجود ہی نہیں, گیا 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال ہو گئے, واپس ہی نہیں آئے. اور چوتھی صورت یہ ہے, یہ تین باتیں یہ ہیں, اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ متعنت ہے, یعنی اتنا اس کی مار کٹائی, اتنا وہ جبر کر کے اس کا کر رہا ہے, ظالم ہے. تو ان چار صورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر عدالت شوہر کو سنے بغیر فیصلہ دیتی ہے, ہم وہاں خلا میں طلاق کی طرف نہیں جائیں گے, خلا میں فسخ نکاح کی طرف جائیں گے. نکاح کی صورت میں شریعت نے حقوق دی عورت کو, اس میں نان نفقہ ہے, اس میں رہائش ہے, سکنا ہے, رہنے کا بندوبست ہے, اس میں حقوق زوجیت کی ادائیگی ہے. ایک آدمی یہ نہیں کر رہا اور پھر طلاق بھی نہیں دے رہا, معلق کر کے رکھا. شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی وہ قاضی کے پاس عدالت میں جا کے عورت یہ ثابت کر لے کہ بھئی نہ نان نفقہ دے رہا ہے, نہ حقوق زوجیت کی ادائیگی کر رہا ہے. تو ان صورتوں میں عدالت کو فسخ نکاح کا اختیار ہے, لیکن خلا کا اختیار نہیں ہے. لیکن طلاق دینا ایک مرد کا عمل ہے, جب تک مرد طلاق نہیں دے گا تو طلاق نہیں ہوگی. قاضی کو طلاق کا اختیار نہیں ہے, لیکن قاضی شرعی قاضی کو, عدالت کو فسخ نکاح کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, اس بنیاد پر کہ بھئی نان نفقہ ادا نہیں کرتا, اس بنیاد پر کہ بھائی حقوق ادا نہیں کرتا, اس بنیاد پر کہ وہ ہے ہی مجنون دیوانہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات, اس بنیاد پر وہ ہی مفقود ہے, 20-25-30 سال موجود ہی نہیں ہے. صحیح. تو اس بنیاد پہ عورت عدالت کے اندر شواہد گواہوں کی موجودگی میں یہ بات ثابت کر جاتی ہے, قاضی فسخ نکاح کا اختیار رکھے, اس بنیاد پر وہ جو فسخ ہے. ایک سوال آپ کی بات سے اور پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کورٹ میں میاں بیوی دونوں چلے گئے, بیوی خلا مانگ رہی ہے, ہسبینڈ جو کہہ رہا ہے میں نہیں دے رہا, عدالت اسے کہتی ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی تو آپ اس کو فارغ کر دیں, وہ کہتے ہیں جی میں فارغ نہیں کروں گا. عدالت یک طرفہ اس کو سن کے بھی فیصلہ دے دیتی ہے خلا کا, اس کی شرعی حیثیت اگر سن کے فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر طلاق شمار ہو جائے گی, وہ شمار ہو جائے گی. جب میں وہ کہہ رہا تھا کہ یک طرفہ وہ فسخ کے نکاح میں آ جائے گی, وہ فسخ نکاح کی طرف چلا جائے گا معاملہ. مثلا اگر یک طرفہ بات ہوگی تو پھر تو وہ خلا طلاق شمار نہیں ہو سکتی, اور طلاق کا اختیار عدالت کو تو ہے بھی نہیں, عدالت کو فسخ کا اختیار آ سکتی. تو یہ جو بنیادیں ہیں, اس بنیاد پر عورت شواہد کی صورت میں جب گواہوں, اسی میں اگلی جو بات ہے اس کی آ جاتی ہے, طلاق کی آ جاتی ہے. بہت سے لوگوں نے اس کو اپنے طور پر, ہر کوئی دین کی اپنی تشریح کر رہا ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ جی غصے میں اس نے طلاق دے دی تھی, تو طلاق تو خوشی سے تو دیتا کوئی نہیں ہے, غصے میں ہی دیتا ہے. دوسری ایک اور چیز ہے کہ وہ ایک بار تین بار اس نے کہہ دیا کہ بھئی وہ مذہب کہتا ہے کہ آپ گریجولی کہیں. یہ ایک بندے نے ایک بار 3 بار کہہ دیا,
وہ ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں جو اگلا سوال ہے، ہمارے یہاں کے رواج بہت پا چکا ہے، ہمارے دیہاتی معاشروں میں بہت زیادہ ہے، جس کو حلالہ کہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب. پہلی بات تو یہ کہ ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی تو 3 طلاقیں باقی ہوگی. پسٹل کے اندر برس ڈال کے میں نے کسی کو 3 گولی ایک دفعہ مار دی تو 3 لگ گئی، ایک ایک کر کے ماری، وقفے سے ماری، بات تو ایک طلاق ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی، حالانکہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے شریعت کی نظر میں. بیک وقت دیکھیں، ایک اختیار اللہ نے شوہر کو دیے اور اس کو اس کا پابند بنایا ہوا ہے کہ بھائی تم نے اس اختیار کو انتہائی مجبوری کی صورت میں استعمال کرنا. شریعت میں جو حلال چیزیں یعنی مباح چیزیں ہیں، اس پہ ابغض یعنی سب سے بری چیز، حلال چیزوں میں سب سے بری چیز وہ طلاق. جی ہاں. لیکن ایک آدمی نے اپنا وہ طلاق کا حق استعمال کر لیا اور اس صورت میں اس نے استعمال کیا کہ بھائی 3 طلاقیں دے دی، طلاق باقی ہوگی. وہ کہہ رہے میں بیماری میں تھا، میں مجبور تھا، غصے میں تھا، لڑائی میں تھا. اور یہاں میں ایک بات، چونکہ چینل پہ بیٹھا ہوں، اکثر میرے پاس جو کیس آتے ہیں، ہمارے پاس میاں بیوی کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، مسئلہ کسی اور کا ہے، جھگڑا کسی اور کا ہے، مسئلہ بھائی کے ساتھ ہے، بہن کے ساتھ ہے، ماں کے ساتھ ہے، یا کاروباری کسی پارٹنر کے ساتھ، یا خاندان کے کسی پر، اور طلاق آ کے گھر میں عورت کو دے دیتے ہیں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. بھائی جس کا قصور ہے سزا اسے ملنی چاہیے. بالکل ایسا ہے. ایک آدمی نے اگر طلاق دے دی، 3 طلاقیں واقع ہوگی، اور سرات کے ساتھ طلاق دے دی، طلاق واقع ہوگی. ابھی جو اس کو شریعت نے ایک حق دیا تھا کہ تم نے اس کو استعمال کرنا، لیکن آہستہ آہستہ، جب تم نے وہ تینوں ایک طرف ایک ہی مرتبہ استعمال کر لیے، ابھی شریعت نے اس کو سزا یہ دی کہ ابھی تم دوبارہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ایک حلالے کی بات. جی ہاں. شریعت میں شرعی حلالہ ہے ہی کوئی نہیں. میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آج کل شرعی حلالہ کے نام سے سینٹر قائم ہے، جی ہاں. فیصد لیے جاتے ہیں، جی ہاں. اور اس پہ بھائی شرعی حلالہ وہ عقل کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالیٰ اس حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا دونوں پر لعنت فرماتے ہیں. اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. اور ایسا نکاح شرعاً منعقد ہی نہیں ہوتا کہ بھائی اس بنیاد پر نکاح ہے کہ کل میں ڈیورس، بھائی کل آپ ڈائیورس دے دیں اور پھر اس کی دوسری شادی ہوگی، تو یہ نکاح ہی نہیں ہو رہا. اور اس شر کے ساتھ یہ مکروہ تحریمی حرام ہے. لیکن یہ بھی راستہ بھی تو علماء نے دیا ہے نا لوگوں کو. نہیں، علماء نے نہیں دیا. ہمیں اس پہ ملک صاحب وہ کہنا چاہوں گا، جس طرح ہر طبقے کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہیں کالی بیڑی کہتے ہیں، جو اس کی بدنامی کے ذریعہ بنتے ہیں، مطلب عطائی علماء جو ہیں، عطائی. تو کچھ ہمارے طبقے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے واقعات. مگر نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شارع ہیں، اور آپ کی تعلیمات تو یہ ہے کہ بھائی ایسا کرنے والا اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اللہ اس کی لعنت بھیجتے ہیں. اور پھر اس پر اب میں تو بڑا حیران اس بات پر بھی ہوتا ہوں کہ شرعی حلالہ، شرعی حلالہ یہ عمل ہی پسندیدہ نہیں، جو کیا جا رہا ہے پسندیدہ نہیں. اور اگر اس بنیاد پر نکاح کہ بھئی تم ڈائیورس دو گے، یہ تو مکروہ تحریمی ہے. لیکن ظاہر وہ زنا کے مرتکب ہو رہے ہیں، بات ہے، اور پھر جس کے ساتھ نکاح دوبارہ سے ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہوگا. لیکن پھر وہی بات کرنی پڑے گی کہ بھائی تعلیم کی کمی ہے. اور پھر جو ہمارے تعلیم کے جو سورسز ہیں وہ پہلے ہوتے تھے استاد جی، ابو جی اور امی جی. آج کل گوگل جی ہیں، یوٹیوب جی ہیں، 2G 3G اور 4G اور 5G. تو جب استاد زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر تعلیم تو پھر ایسے ہوگی. صحیح ہے. مطلب حلالہ جو اس وقت ہمارا رائج ہے اس کی شرعی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے. اس کو ہم یوں سم اپ کریں گے. آخری بات آپ سے لیکن اس میں ایک ضمن بات، جی، تحلیل کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی خاتون کو 3 طلاقیں دے دی، طلاق واقع ہوگی. جی ہاں. اس خاتون کا کسی دوسری جگہ پہ نکاح ہو گیا، بالکل، اس خاوند کا انتقال ہو گیا، یا اس نے ڈائیورس کر دیا، یا کسی بنیاد پہ اختلافات کی بنیاد پہ اس نے ڈائیورس دے دی، تو یہ عورت ابھی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. اسے تحلیل کہتے ہیں. بالکل، طریقہ بھی یہی ہے. یہ طریقہ، یہ مثلا یہ اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، یہ کوئی پلاننگ نہیں، اور یہ کوئی باضابطہ عمل نہیں بھائی اس طرح کرو. اگر کر لیں گے تو پھر وہ تو حرام شمار ہوگا.
صحیح. اور اسے حلالہ نہیں، ہم اسے حرامہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو آپ کی اولاد پیدا ہو رہی ہے اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہے وہ اس طرح سے. اچھا اگلی جو بات ہے ایک اور ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور اس پہ آپ علماء بہت کم بات کرتے ہیں، میں ویسے نجی محفلوں میں آپ سے بھی یہ بات کرتا ہوں، وراثت میں جو خواتین کا حصہ ہوتا ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی جو وراثت ہے، پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب وراثت جو شرعی حکم ہے کہ بھئی جو گھر میں اس کے برتن پڑے ہیں وہ بھی وراثت ہے، اس کے کپڑے بھی وراثت ہیں، اس کے جوتے بھی وراثت ہیں، لیکن اس کو تو ہم کرتے نہیں، بھائی قبضہ کر لیتے ہیں ساری چیزوں پہ، بہنوں کو کچھ دیا نہیں جاتا. اور زمین جائیداد آج کل آپ کو پتہ ہے خاصی مہنگی ہے، تو بھائی جو ہے اول تو کہتے ہیں جی کہ ایسا کون سا ایسا کوئی ایسا نہیں ہے، اگر مجبوراً دینا بھی پڑ جائے تو اچھی زمین خود رکھ لیتے ہیں، اچھی پراپرٹی خود رکھ لیتے ہیں، اور جو ناکارہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بہنوں کو دے دیتے ہیں. لیکن یہ آخری آپشن ہوتی ہے بھائیوں کے پاس. شرعی احکامات مطلب قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے مال موروث اسے کہتے ہیں، یعنی میت کا جو مال ہے اسے موروثی مال کہتے ہیں. اس موروثی مال کے اندر جس طرح ایک بیٹا حقدار ہے اس طرح ایک بیٹی بھی حقدار ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد تجہیز اور تکفین کے پیسے کے علاوہ اس کا قرض بھی اس کے پیسوں میں سے ان ورثاء کی مشاورت کے بغیر آپ نہ خیرات کر سکتے ہیں، نہ کسی جگہ پہ بندوبست کر سکتے ہیں، جب تک اس کی طرف سے کوئی وصیت نہ ہو. اور اگر وصیت بھی ہے وہ بھی صرف ثلث میں، یعنی اس کے مال کے ایک تہائی میں نافذ ہوگی. باقی ایک آدمی نے وصیت کی کہ یہ سارا مال اٹھا کے فلاں کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، ایک تہائی تک وصیت کے نفاذ کی بات ہے. پورے مال کی وہ پورے مال کی وصیت نہیں کر بھی اگر گیا اس مال میں سے صرف ایک ثلث وصیت میں نافذ ہوگا، لیکن اس کی تجہیز تکفین کے بعد اس پیسے سے جو اس کا پیسہ ہے آپ نہ خیرات کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا نیکی کا کام اس کے لیے کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں اپنی طرف سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جو اس کا مال ہے موروث، اس مال میں جیسے بیٹا حقدار ہے ایسے ہی بیٹی حقدار. صحیح. عموماً یہ بات ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی ایک کہتے ہیں یا بھائی چاہیے یا مال چاہیے. جی ہاں، دروازے بند ہو جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے. تو پھر عورت تو بڑی گھبرا جاتی ہے، اس نے کہا والدین بھی چلے گئے ہیں تو اگر بھائی سے جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا. شریعت کا مزاج بڑا سخت ہے. جس طرح شریعت کہتی ہے وہ بیٹا وارث ہے ایسے بیٹی ہی وارث ہے. اگر وہ جو متروکہ جائیداد ہے یا کاروبار ہے اس کے پیسے جس میں سے بہن کو یا بیٹی کو حصہ نہیں دیا گیا، وہ پیسے کسی دوسری جگہ بھی اگر وہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں، وہاں بھی جو کاروبار ہوگا شرعاً وہ بھی حرام کے زمرے میں جائے گا. ایک بات. دوسری بات، شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی جیسے بیٹا وارث ایسے بیٹی وارث. ایک آدمی اپنی بہن کو نہیں دے رہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ بھائی من قطع میراث وارث ہی قطع اللہ میراثہ من الجنہ. جو کسی وارث کی میراث کو روکتا ہے، اس کو محروم رکھتا ہے، اللہ جنت کی میراث سے محروم کر دے گا. دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من اخذ قید شبر من الارض ظلما طوقہ من 70 ارضین. اگر کوئی آدمی ظلماً ایک بالش کسی بہن کا کسی بیٹی کا ایک بالش زمین کا ٹکڑا بھی ظلماً لے لیتا ہے، اور ظلم لینے کا یہی مطلب کہ اس کو وراثت میں نہیں دیتا، قبضہ تو بھائیوں کا آ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا طوقہ من 70 ارضین، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گردن میں ڈالے قیامت کے دن. ٹھیک ہے. اس کے ٹکڑے کے برابر 7 زمینوں کے اندر جو اس کے ٹکڑے بنتے ہیں، اور انتہائی سخت احکامات ہیں اس آدمی کے لیے. اب یہ دیکھیے نا کہ یہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. جی گناہ کبیرہ ہے کہ بھائی ایک آدمی جو اپنی بہن یا بیٹی کو میراث میں حق نہیں دیتا. اور پھر اگلی بات، لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی لیتے دینا ہی نہیں چاہتی. جی میں اس پہ ایک بات کرتا ہوں، آپ صرف منہ سے نہ کہیں یار لیتی ہو یا نہیں لیتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی زمین یا جائیداد آپ محکمہ مال کے کاغذات میں جا کے اس کے نام کر دیں. بالکل. پھر اس جگہ کا قبضہ اس بیٹی کے یا بہن کے حوالے کر دیں. اس کے بعد وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور اپنی بھائیوں کو واپس دے دیتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی ایک آدمی خود ہبہ کر رہا ہے، جی اپنا مال کسی کو دے رہا ہے، شرم دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ نے محکمہ مال کے کاغذات میں رجسٹری یا انتقال ٹرانسفر کر دیا، وہ تقاضے آپ نے پورے کر لیے، اور پھر قبضہ بھی اس کے حوالے کر دیا، قبضہ بھی دے دیا. اس کے بعد اگر وہ بہن آپ کو واپس دینا چاہتی ہے، وہ تو تحفہ ہے، وہ تحفہ ہبہ کہتے ہیں شریعت، تو ہبہ قبول کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا ایک تو کبیرہ کا ارتکاب ہے، مرتکب کبیرہ ہے. اور دوسری بات صرف یہ نہیں کہ آج ایک آپ نے بہن کو محروم کر دیا، جن کی زمین تھی ان سے رہ گئی، والد کی والدہ کی، تو اس کے پاس رہے گی
यही बात है, असल में समझ की बात है। जिनकी थी उनकी रह गई, तो किसके पास रहेगी? एक और बात इसमें है कि कुछ वालिदैन यूँ करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, कोई ज़मीन जायदाद है, कोई कारोबार है, कोई उनके घर बने हुए हैं, वो अपने बेटों के नाम अपनी ज़िंदगी में उनको गिफ्ट कर देते हैं। या आजकल नया एक तरीका है कि उनको बेच देते हैं कि मैंने इस पे बेच दिया है। शरई तौर पे ज़ाहिर है वो बेईमानी होती है उनके दिल में कि मेरे दामाद इसके हिस्सेदार ना बन जाएं। उस बारे में शरीयत क्या कहती है? शरीयत का मिजाज ये है कि भाई जो अल्लाह का दिया वो अमाल है, उसके कुछ हिस्सा अल्लाह ने तय किया है कि भाई आप अपने औलाद को, जो वरसा को, उस तरह दें। जी। एक आदमी वो हिस्सा सही नहीं दे रहा। सही न देने का मकसद ये है कि अपनी मौजूदगी में ही आप बेटे को दे रहे हैं, एक बेटे को या सब बेटों को। ये केस भी मेरे पास आया कि एक बेटे को दे दिया, बाकी को नहीं। जी हाँ, ऐसा भी होता है। मेरे पास एक शख्स आया, मैं वाक़या भी सुनाता हूँ। जी जी। उसका एक बात आपसे करनी है। मैंने कहा जी जी। कहता है कि मेरे वालिद ने 10 मरले का घर था तो वो मुझे दे दिया, मुझे नहीं पता चला। वो तो मरने के बाद मुझे भाई ने कहा कि भाई इसमें मुझे भी हिस्सा दो। मैंने कहा सबका हिस्सा है, तो मैं माल में जाके देखा तो उसने दे दिया। एक पहलू तो शरीयत की नज़र में यह है कि एक बेटा जो वलदैन का ज़्यादा फर्मा बरदार है, ज़्यादा फर्मा बरदारी की वजह से या ज़्यादा दीनदारी की वजह से अगर वालिद किसी एक बेटे को ज़्यादा हिस्सा दे रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन बेटों को हिस्सा दे के बेटियों को महरूम कर देना ये शरन ठीक नहीं। ये ठीक। एक वाक़या कोट करता हूँ। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने दूसरा निकाह किया। तो दूसरा निकाह किया तो उस खातून ने अपने शौहर से कहा कि भाई ये फलां हिस्सा ज़मीन का ये मेरे बेटे के नाम कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। उनका शर्त ये है कि इस पर गवाह नबी अलैहिस्सलाम को बुलाना। तो नुमान बिन बशीर के वालिद हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए कि या रसूल अल्लाह, ये अपने इस बेटे को दे रहा हूँ और आप इस पर गवाह बनना चाहिए। नबी ने फरमाया ये जिस बेटे को हिस्सा दे रहे हो सब बेटे को ये हिस्सा दिया? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, सिर्फ इसको दे रहा हूँ, बाकियों को नहीं दिया। आपने फरमाया मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता कि एक बेटे को दे रहे हो और बाकी को महरूम कर रहे हो। तो इसलिए ये शरन जुल्म है कि वालिदैन को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए कि औलाद को महरूम कर दें। लेकिन अगर दीनदारी की वजह से या वालिदैन की इताअत गुजारी, खिदमत गुजारी की वजह से वालिदैन किसी बेटे को दे के चले जाते हैं तो उनका माल है, देने में कोई हर्ज नहीं। ओके, आखिरी सवाल क्यों, वक्त हमारे पास कम है। एक शख्स की एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं, उसकी विरासत किस तरह से तकसीम होगी, ज़रा मुख्तसर बताइए, वक्त कम है। उस बच्चे भी हैं उनसे? जिस तरह बाकियों की हैं, एक है तो वही है, 2 हैं, जितनी भी हैं। यानी अगर औलाद है तो उस सूरत में 1/8 बीवी का हिस्सा बनता है। उसमें दोनों बीवियों का हिस्सा, दोनों बीवी वो 1/8 में 1/4 1/4 दूसरी का। और अगर औलाद नहीं है तो फिर 1/4 हिस्सा बनता है। ठीक है, तो औलाद है तो औलाद की वही तकसीम है, 2 हिस्से बेटे के और बाकी बेटे के 2 और बेटी का। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। ये इतना ही एहसास मौजूद था, इस पे लोग बात नहीं करना चाहते। आप आए हमारे स्टूडियो में और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको किसी प्रोग्राम में दावत देंगे और यही जो छोटे छोटे मसाइल हैं इन पे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम हमारा देखा रूबरू। मुफ्ती जाफ़र तैयार मकबूल अवान हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान शरीयत कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा के और ख़तीब हैं जामा मस्जिद गास मंडी एबटाबाद के। आप को भी कोई मसाइल हों आप इनके पास आएँ और इनसे मसाइल पूछेंगे, इंशाल्लाह आपको शरअ के मुताबिक उनका जवाब भी देंगे। हमारी कोशिश होती है जी कि वो जिन मसाइल को हम टच नहीं करते आम तौर पे उन पे हम गुफ्तगू करेंगे और इस तरह के और भी मसाइल हैं जो हमारे माशरे में जो गलत चीज़ें राइज हैं उस पर हम बात करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ फिर हाज़िर होऊंगा और आपसे गुजारिश में हमेशा यही करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें और दीगर दोस्तों के साथ प्रोग्राम को शेयर किया करें। आज का प्रोग्राम आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कि बहुत सी हमारे माशरे में जो इस तरह की बातें मशहूर हैं कि भाई ये इस तरह होता है इस तरह होता है। आज जो बातें आपसे हमने की हैं, ज़ाहिर है मेरे साथ एक मुस्तनद मुफ्ती बैठे हुए थे, मौलाना है, आलिम दीन है और जो कुछ उन्होंने शरीयत के मुताबिक कहा यही शरीयत है और यही शरीयत की तफसील भी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। काशिफ मलिक और सारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।